کے نظریات دیکھیے کتنے سچے اور سچے تھے. پاکستان بنانے والوں کے عقائد دیکھیے کتنے خوبصورت تھے. پاکستان بنانے والوں کے نظریات دیکھیے کتنے صاف ستھرے تھے کہ ان کا ایک ہی نظریہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. لہٰذا آج پاکستان بن چکا، آج پاکستان بن چکا. ہمارے وہ سفید ریش بزرگ حضرات ابھی موجود ہیں ہمارے اندر کہ جو ہمیں آج بھی وہ کہانیاں سناتے ہیں کہ جب وہ ہجرت کر کے وہاں سے یہاں آ رہے تھے تو جیسے جیسے دل خراش مناظر انہوں نے دیکھے، یقیناً آج جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم نہیں بھولتے وہ واقعات کہ جب نوجوان پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے ہندوستان بر صغیر کی گلیوں سے گزر رہے تھے اور ایک لکڑی کے اوپر، ایک ڈنڈے کے اوپر، ایک سٹک کے اوپر لہرانے کے لیے جھنڈا تک میسر نہیں تھا، جھنڈا تک میسر نہیں تھا. گھر میں بیٹھی ہوئی ایک نوجوان بہن کو معلوم پڑا کہ انہیں جھنڈے کی ضرورت ہے. اس نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، بھائی کو دیا، کہا جا کر ڈنڈے کی چوٹی پر لہرا دے، اور کہہ کہ یہی آج کے بعد تمہارا جھنڈا ہے. ہم کیسے بھول سکتے ہیں ان ماؤں کو کہ جنہوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے اندھیرے کنووں کے اندر چھلانگیں لگا دی. ہم کیسے بھول سکتے ہیں اپنے ان بزرگوں کو کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ صرف اسی بنیاد پر وہاں سے یہاں آتے ہوئے اس راستے کے اندر ہی قربان کر دیا، اور ان کا ولولہ اور جوش ایک ہی تھا کہ بس اب ہماری منزل پاکستان ہے، اب ہماری منزل پاکستان ہے. ہم ان چھوٹے اور معصوم دودھ پیتے بچوں کو کیسے بھلا سکتے ہیں کہ جب ان کی مائیں وہاں سے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے اعزاء و اقرباء کو چھوڑ کر، اپنے والدین کو چھوڑ کر وہاں سے اس طرف ہجرت کے لیے آ رہی تھی، راستے میں موت نے آ لیا. کتنے ایسے واقعات ہیں. ماں تو مری پڑی ہے، ماں تو مری پڑی ہے، دودھ پیتا بچہ ماں کے سینے سے لپٹا ہوا رو رہا ہے. ہم کیسے بھول سکتے ہیں ان بچوں کو؟ ہم ان ماؤں کی قربانیوں کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ نانا، آج ارباب اقتدار ہمیں کیوں نہیں بتاتے کہ آج 14 اگست ہے، کبھی کہیں پریڈ کی جا رہی ہے، کہیں توپوں کی سلامی دی جا رہی ہے، کہیں کوئی پروگرام طے شدہ ہے، کہیں کوئی پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے. وہ بتاؤ نا سارے حضرات کو کہ آج ہم پریڈ کیوں کر رہے ہیں. بتایا جائے کہ 90,000 سے زائد خواتین نے اس پریڈ کے پیچھے اپنی عزتوں کی قربانیاں دی ہیں. بتایا جائے کہ اس پاکستان کے حصول کے لیے 2 کروڑ سے زائد حضرات نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے. کیا آزادی اس لیے حاصل کی تھی؟ میرے نوجوانوں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر، اپنے دماغوں کو ذرا موجود رکھ کر بتائیے، کیا اس لیے آزادی حاصل کی گئی تھی کہ جب سال کے بعد 14 اگست آئے گا موٹر سائیکل کا سیلنسر نکال کر گلیوں کے اندر پھرا جائے گا؟ اس لیے آزادی حاصل کی گئی تھی؟ کیا اس لیے آزادی حاصل کی گئی سال کے بعد جب 14 اگست آئے 100 روپیہ اپنے بچوں کو دیں، وہ لا کر باجے بجائیں اور خود بھی اپنا جینا حرام کریں، گھر والوں کا جینا بھی حرام کریں، گلی محلے والوں کا بھی جینا حرام کریں؟ کیا اس لیے یہ آزادی حاصل کی گئی تھی؟ اور یہ آزادی بنانے کا کون سا انداز ہے؟ یہ کہاں سے ہم نے سیکھ لیا؟ نانا، کیا کل قیامت کے دن وہ حضرات جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا ان کے ہاتھ اور ہمارے گریبان نہیں ہوں گے کہ اس لیے ہم نے اپنی جان پیش کی کہ تم یہاں 14 اگست پر آ کر موٹر سائیکل کا سیلنسر نکال کر گلی کوچوں اور چوراہوں اور سڑکوں پر پھرو گے؟ نانا، ایسا نہیں. یہ آزادی نہیں ہے. یہ آزاد خدا کے لیے یہ آزادی نہیں ہے. اور یہ بھی آزادی نہیں 14 اگست آئے منہ پر جھنڈا مناؤ اور بس پورے سال کے لیے ہم پھر خواب خرگوش کے مزے سوتے رہیں. یہ بھی آزادی نہیں ہے. آزادی حقیقی معنوں میں کیا ہے؟ آج پھر ہم نے اسی سبق کی طرف پلٹنا ہوگا. آج پھر ہمیں اسی آئین کی طرف پلٹنا ہوگا. آج پھر ہمیں اسی دستور کی طرف آنا ہوگا کہ جو پاکستان بناتے وقت ہمارے بزرگوں کے ذہنوں کے اندر تھا. آج پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان نیچے سے اوپر کی طرف جائے، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں بھی پاکستان کا نام آئے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جائے، تو پھر ہمارے ارباب اقتدار کو چاہیے کہ وہ کام کریں، وہ نظام پاکستان کے اندر نافذ کریں کہ جس نظام کی بدولت پاکستان اوپر کی طرف جائے. سودی نظام کا خاتمہ کیا جائے، دیگر غیر شرعی خرافات کو ختم کیا جائے، اور ایک ہی واحد حل ہے. اگر ہم سب نجات چاہتے ہیں، اگر ہم سب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اور اس پاکستان کو بناتے وقت قربانیاں دینے والوں کی نظر میں اگر ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو
تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کو نافذ کر دیا جائے، ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کر دیا جائے۔ اور یہ راتوں رات نہیں ہو جانا، اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، اس کے لیے میرے اور آپ کے اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اس وقت دیکھا جائے کہ کون شخص پاکستان کے موافق ہے، کون پاکستان کے مخالف ہے۔ ہم دیکھ چکے، 73 سال کا عرصہ گزر چکا، اب اس سے زیادہ اور کیا دیکھنا ہے؟ کبھی کوئی آیا روٹی کپڑا مکان کے نام پر، کبھی کوئی سڑکوں بجلی اور نالی کے نام پر، کبھی کوئی کسی نام پر، کبھی کوئی کسی نام پر، کبھی ایک مرتبہ زندگی میں حضور کے نام پہ بھی تو ووٹ دے کے دیکھیے نا، کبھی کوشش تو کر کے دیکھیے کہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے۔ دعائیں تو ہم سارے ہی کرتے ہیں لیکن عملی طور پر ہم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جب کوئی عملی طور پر کرتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاسی ہو گئے، یہ سیاسی ہو گئے۔ جب تک آپ حضرات اپنی سیاست کو درست نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے انتخاب کو درست نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی سلیکشن کو درست نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ پھر ہم آئے دن دیکھیں گے آج فلاں کی بیٹی کی عزت تار تار ہو گئی، آج فلاں کا گھر لٹ گیا، آج فلاں پر ڈاکہ پڑ گیا، آج فلاں کے حق کو غصب کر لیا گیا۔ یہ معاملات پھر اسی طرح چلتے رہیں گے۔ اگر ان ساری باتوں کا ہم سب حل چاہتے ہیں تو پھر اس کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج ہے پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ اگر ہم اس پاکستان کے اسی مطلب کو سامنے رکھیں